یہ پروگرام آپ کی خدمت میں احمد اسلامی کیسٹ قاسم بیلا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ یاد رکھیں، احمد اسلامی کیسٹ اینڈ آڈیو سی ڈی ہاؤس، السعید جنرل اسٹور، مین بازار، قاسم بیلا، ملتان۔ فون نمبر 0345 73 125۔ نیز ہمارے ہاں نامور علماء کرام کی تقاریر، قرائے اعظام کی تلاوت اور شعراء اسلام کے حمد و نعت کے اچھے اور صاف کے دستیاب ہیں۔ معیاری ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں۔ نے بات فرمائی کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو پروں کے ساتھ جنت میں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں، اڑنے والا۔ تو شہادت کے بعد ان کا لقب طیار ہو گیا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اسلام کے چھٹے دار بھائی تھے، ان کی شہادت کی خبر آئی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تسلی کے لیے۔ تو یہ یتیم بچے کھڑے تھے تو نبی علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو والدہ بچوں کی سمجھ گئی کہ جو حضرت تشریف رہے ہیں ہاتھ پھیرا ہے تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو برداشت نہیں کرتے، غم کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، مغلوب ہو گئی۔ حضرت نے یہ حالت دیکھی، فوراً واپس آ گئے۔ واپس آئے تو اپنے گھر والوں سے کہا اسنعوا لأہل جعفر رضی اللہ عنہ طعاما، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فإنہ قد جاءہم ما یشغلہم، یقیناً ان پر ایسی کیفیت آ گئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، یعنی غم نے ان کو اپنے ایسی گرفت میں لے لیا ہے کہ ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں۔ تم کھانا تیار کر کے لے جاؤ، ان کا غم دور کرو اور ان کو یہ کھانا کھلاؤ۔ تو یہ اس وقت ہے جب گھر والے غم سے مغلوب ہو جائیں تو پھر رشتے دار اور جو ہمسائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا تیار کر کے ان کے پاس لے جائیں، ان کو کھلائیں، غم دور کریں اور ان کو آمادہ کریں کہ بھائی جو جانے والا تھا چلا گیا، کھانا پینا تو نہ چھوڑو، لہٰذا سب نے تم نے بھی جانا ہے تو ان کا غم غلط کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تین دن کی رسمیں اور یہ کام، یہ سارے ہمارے کام ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ آخری حدیث آپ پڑھ لیتا ہوں، باقی یہ انشاءاللہ کل آخری دن ہوگا سبق کا، سبق تو آخری چل رہا ہے 10واں سبق، تو کل انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ تو یہ جو آگے حدیث آ رہی ہے وہ نبی علیہ السلام کے ایک تعزیتی خط ہے، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث ہے مختصر میں پڑھ لیتا ہوں، صفحہ نمبر 217 ہے، 217 ہے، اور یہ حدیث ہے حدیث نمبر 158۔ بنت ابی سلمہ قالت، یہ زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں دخلت علی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہیں۔ فقالت، بس میں نے انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت، کس نے کہا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا یحل لامرأۃ، نہیں حلال کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ، جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، تو ہدو، کہ وہ سوگ منائے، علی میت، کسی مرنے والے پر، فوق 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج 4 اشہر و 10، سوائے شوہر کے کہ اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن۔ پھر میں دخلت علی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، حین توفی اخوہا، جب وفات دیے گئے ان کے بھائی، تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ فدعت بطیب، تو انہوں نے خوشبو منگوائی، فمست به، پس وہ خوشبو لگائی، ثم قالت، پھر فرمایا، مالی بطیب، مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میرے شوہر نبی علیہ السلام تو انتقال فرما گئے ہیں، خوشبو تو شوہر کے لیے ہے۔ یہ آج کی سوچ تو نہیں تھی کہ خوشبو تو سارے شہر کے لیے ہے، کہ خوشبو لگا کے نکلیں گے تاکہ سارے سونگتے رہیں، اور میں جو عورت خوشبو لگا کے نکلے گی باہر جو مرد سونگیں گے، وہ عورت جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی، اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دی جائے گی۔ فضا کے مالی بطیب من حاجت، مجھے خوشبو کی حاجت تو نہیں تھی، خوشبو تو شوہر کے لیے تھی، وہ تو میں نہیں لگا سکتی تھی۔ غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، سوائے اس کے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، ممبر پر، یقول، فرماتے ہوئے، حضرت نے سرعام یہ بات بیان فرمائی، لا یحل لامرأۃ، کہ نہیں حلال کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ، جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الآخر، آخری دن پر، تو حج، کہ وہ سوگ منائے، علی میت، کسی مرنے والے پر،
فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج سوائے اپنے شوہر پر 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن. کہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت بیٹھے گی. اس وقت تو وہ کہیں آئے گی جائے گی نہیں، جب وہ زینت اختیار نہیں کرے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی انتقال کر جائے، والد، بھائی، بیٹا، تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر شادی کی تقریب تھی، ابھی وہ 1.5 مہینہ آگے کر دی، تو کیا ہوا، ابھی 40 دن تو سوگ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ میں بالکل ایک حقیقت بیان کر لیتی، وہی بات نہیں. ہمارے رشتے داروں میں، قریبیوں میں، جو میری بہت عرصے کی بات ہے، 25-30 سال کی بات ہے، میں بھی لڑکا تھا، تو ہمارے رشتے داروں میں ایک ہماری عزیزہ کا رشتہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی. تو پوری برادری میں دور کے بزرگ سے بوڑھے بڑے میاں ان کا انتقال ہو گیا. اب کہا کہ جناب وہ بڑے میاں تھے، برادری کے بڑے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے شادی جو ہے وہ 40 دن آگے. میں نے کہا بھی اس عزیزہ کے والد سے، وہ میرے بڑے قریبی محترم تھے، میں نے کہا کہ 3 دن کی اجازت ہے، تو آپ جو ہے وہ بس 3 دن کے بعد کر لیں. کیا دیں گی نہیں، یہ برادری کھاتی ہے، کیا کریں گی. ہو گیا 40 دن پورے ہوئے، 39واں دن گزرا، 40واں دن تھا وہ پورا ہونا تھا رات کو، تو ایک اور بزرگ کا انتقال ہو گیا. اب وہ جناب 40 دن مزید شادی آگے ہو گئی. وہ 40 دن پورے ہوئے تو 39 دن ہوئے تھے، یہ 40واں دن تھا. لڑکی کے حقیقی نانا کا انتقال ہو گیا. اب میں نے کہا کیا پروگرام سنوانے لگے کہ انہوں نے تو کوئی ایک آدھ رکھا ہے کہ ہم تو 3 دن اب شادی کری ہے. اب حقیقی نانا کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد نکاح کرنا پڑا. جو دور کے رشتے دار کا 40 دن تک انہوں نے انتظار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی رابطے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بیان نہیں فرمائی. اگر یہ کریں تو یہ انسان تو بیچارہ تکلیف میں پڑ جائے. پھر یہ شادی کی تقریبات جو ہیں یہ کوئی ایسی تقریبات بھی نہیں ہیں، یہ تو ہم نے ان کو تقریب بنایا ہے نا. شریعت میں تو یہ شادی کیا ہے تو بڑا آسان سا معاملہ ہے. تو لہذا سوگ جو ہے وہ صرف 3 دن کہ 3 دن آگے کر دیں، اس کے بعد باقی. اور 3 دن بھی اگر نہ کریں، یہ 3 دن آخری حد ہے، لازم نہیں. 3 دن بھی نہ کریں اور اسی وقت میں اگر ہو جائے نکاح اسی وقت میں ہو جائے. ادھر آپ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، مجمع جمع ہے، اس میں آپ نکاح کر دیں، شرعاً کوئی پابندی نہیں اور کوئی بات قابل اعتراض نہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ یہ کام وہ کریں گے جن کی دنیا پر برادری پر نظر نہیں ہوگی، جن کی نظر اللہ پر ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہوگی، اور نظر آخرت پر ہوگی. اللہ ہمیں آخرت سے نظر کرنے والا بنا دے، رکھنے والا بنا دے. کل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ حضرات کل انشاءاللہ یہ آخری سبق ہوگا، تو کل اختتام ہوگا، تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ افراد کو متوجہ کر لیں. جو لوگ اس غلط فہمی میں چلے گئے کہ جناب ختم ہو چکا، ان کو بھی اطلاع دے دیں. اور جو اس ناراضگی میں چلے گئے کہ جناب یہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کو بھی اطلاع دے دیں کہ بھائی آپ کی بات پوری ہو گئی. اب انشاءاللہ کل جو ہے یہ سبق کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انصر عبد العزیز وعبد الرشید والذین معه، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم، اللهم اهلك اعداءهم كما اهلكت قوم عاد وثمود، اللهم اغرق اعداءهم كما اغرقت قوم نوح وفرعون وآله انك انت على كل شيء قدير. اللهم انزل لهم ملائكة من السماء، اللهم امجدهم في ملائكة، اللهم امجد لهم، اللهم امجدهم، اللهم امجدهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم احفظ دينهم وايمانهم واعمالهم واموالهم واعيانهم، اللهم احفظ اقاربهم، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ايدهم، اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين معهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير. ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
10 صفحوں کے نصاب کی کتاب آ چکی ہے، جس کی رعایتی قیمت 25 روپے ہے۔ تو 10 کے دنوں میں 10 والے ساتھی کے لیے خصوصی رعایت تو 20 اور 3 23 روپے۔ جو حضرات لینا چاہیں، جو خواتین لینا چاہیں، تو 20 اور 3 23 روپے عنایت فرماتے ہو سکتے ہیں۔ اگر 2 کتابیں لے لیں گے تو 45 روپے وہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 120 ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ پہلی کتاب موجود ہے، وہ صفحہ نمبر 484 نکالیں۔ 184 کے حدیث نمبر 4 سے 4 ہے۔ رضی اللہ عنہ، تو معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعزیت نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر شروع میں خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں تو اس سے بے ادبی ہوتی، تو اس کی وجہ 786 لکھا جاتا ہے۔ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں یا نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں اپنی بات گزارش کرنے لگا۔ اپنی بات یہ ہے کہ 786 میں وہ برکات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ اگر وہ برکات اس میں ہیں تو پھر 786 کی بے ادبی بھی ایسے ہی جرم ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی جرم ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں وہ برکات نہیں ہے، اس کی بے ادبی جرم نہیں، تو پھر اس میں وہ برکات بھی نہیں۔ اگر برکات وہی ہیں تو اس کا ادب بھی ویسے ہوگا، اور اگر ادب ویسا نہیں ہے تو وہ برکات ویسے نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس میں وہ برکات نہیں، وہ برکات نہیں تو اس کا ادب نہیں، اس کا ادب نہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا چاہیے۔ باقی یہ بات کہ اس کی بے ادبی ہو تو کس نے کہا کہ آپ اس کی بے ادبی کریں، بلکہ شرعی حکم تو یہ ہے کہ کاغذ جو لکھنے میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں کچھ لکھا ہوا نہ ہو تو بھی اس کا ادب کرنا لازم ہے، تو اس کی بے ادبی سے اجتناب ضروری ہے۔ لکھا ہو تو پھر یقیناً بے ادبی سے اجتناب ضروری ہے، اگر کاغذ لکھا ہوا نہ بھی ہو تو بھی اس کی بے ادبی سے اجتناب ضروری ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الى معاذ بن جبل، معاذ بن جبل کی طرف۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہوا کہ آغاز میں اپنا نام لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والا پریشان نہ ہو کہ خط کس کی طرف ہے، کہ سارا خط پڑھنے کے بعد پھر آخر میں نام دیکھے تو معلوم ہو کہ فلاں کا ہے۔ اس لیے پہلے ہی نام ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا معلوم کر لے کہ یہ خط لکھنے والا کون ہے۔ اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے یہاں بھی آج کل بھی جب خط لکھتے ہیں تو جس کی طرف سے ہے اس کا نام اگر چھپا ہوا لیٹر پیڈ ہے اس کا نام اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ اسی طریقے کو اختیار کیا گیا۔ سلام علیکہ، سلام ہو تجھ پر، تو یہ آغاز ہے گفتگو کا کہ سلام کے ساتھ، کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سلام کے بغیر گفتگو کرے، چاہے ودانی گفتگو ہو چاہے تحریری گفتگو۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا، پھر کہ میری طرف سے ہے، کس کی طرف ہے، اور اس کے بعد سلام تحریر فرمایا کہ خط کے آداب میں سے فإنی احمد الیک، اور یقیناً میں حمد کرتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کی، کہ تیرے سامنے میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ الذی، جو ایسا ہے کہ لا الہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہوا، اس کے سوا، اما بعد، بعد ازاں،
تو آغاز فرما دیا اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی ثنا سے۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَأَعْظَمَ اللَّهُ لَكَ الْأَجْرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرے تیرے لیے اجر کو، کہ اللہ تیرے اجر کو بڑھائے جو تو نے صبر کی صورت میں حاصل کیا ہے اللہ سے۔ وَعَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کر دے تجھے صبر، یعنی تیرے دل میں صبر کی پختگی ڈال دے۔ وَرَزَقَنَا، اور عطا کرے ہمیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھے الشُّكْرَ، شکر، کہ اللہ ہمیں بھی شکر کی نعمت عطا فرما دے اور تجھے بھی شکر کی نعمت عطا فرما دے۔ فَإِنَّ أَنفُسَنَا، پر یقیناً ہماری جانیں، وَأَمْوَالَنَا، اور ہمارے مال، وَأَهْلَنَا، اور ہمارے اہل و عیال، من مواہب اللہ الحلیہ، اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیات میں سے ہیں، وَعَوَانِهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ، اور اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں میں سے ہیں۔ تو جو مال و متاع اولاد ہماری ہے یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اللہ کی نعمت، اور جہاں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے وہاں اس کی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت وہ ہوتی ہے جس کو واپس لیا جائے۔ تو امانت جو ہے واپس لی جاتی ہے، جب امانت واپس لی جاتی ہے تو اگر واپس لینے والا امانت واپس لے تو اس سے ناراض نہیں ہوا کرتے، غمگین بھی نہیں ہوا کرتے، کہ ان کی حیثیت امانت کی ہے، نعمت کی ہے، امانت کی ہے۔ متاعت اللہ بھی، فائدہ دیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے، فی عدت و سرور، خوشی اور سرور میں، کہ تو اب تک اس سے بچے سے لطف اندوز ہوتا رہا، اس سے خوش ہوتا رہا، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَقَبَضَهُ مِنْكَ، اور پھر لے لیا اس کو، اور اس نے لے لیا اسے من کا تجھ سے، بِأَجْرٍ كَبِيرٍ، نہایت بڑے اجر کے بدلے میں، کہ اس نے حالانکہ اس کی امانت تھی، اور امانت واپس کرنا ضروری ہے، جب چاہے امانت رکھنے والا اپنی امانت واپس لے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ واپس لے لیا، لیکن یہ بھی اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے یہ بچہ واپس لیا ہے بہت بڑے اجر کے بدلے میں، کہ اللہ نے بچہ لیا اور اس کے بدلے میں تجھے اجر عطا فرمایا۔ الصلاۃ والرحمۃ والہدیٰ، خاص رحمت اور عام رحمت اور ہدایت ہے، اس کا سب ہو، اگر تو نے ثواب کی نیت رکھی اس سے تصویر کا تو صبر کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ لے لیا، اب اگر تو اس سے صبر کرے گا اور صبر کرے گا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس کا اجر پاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے 3 نعمتیں، 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنی خاص رحمت بھی عطا فرمائیں گے، عام رحمت سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اور ہدایت بھی نصیب فرمائیں گے۔ ولا یحیط، اور نہ گھیرے، جگہوں کا تیری بے قراری، اجرا کا تیرے اجر کو، یہ ایسا نہ ہو کہ بے قراری کا تو مظاہرہ کرے اور اس کے نتیجے میں تیرا اجر ختم ہو جائے، تو کہا کہ ایسا نہ کرو، فتندامہ، پس تو پشیمان ہو جائے گا، کہ بعد میں پچھتانا پڑے گا کہ جو دیا تھا وہ تو واپس آیا نہیں، اور میں اپنے آگے کو بھی جا کر بیٹھا۔ اس لیے فرمایا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعلم، اور تو جان لے، ان الجزا، کہ یہ بے قراری لا یرد میتا، نہیں لوٹاتی مرنے والے کو، کہ اگر بے قراری کا اظہار کرو گے، رو گے، پیٹو گے، گریبان پھاڑ دیا، چہرہ پیٹ لیا، سینہ پیٹ لیا، تو یہ بے قراری اس مرنے والے کو تو واپس نہیں لا سکتی۔ ولا یدفع حزنا، اور یہ دور نہیں کرتی غم کو، وما هو نازل، اور جو اترنے والا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے چیز آنے والی ہے، جو مصیبت آزمائش آنے والی ہے، فقان قدر، پر یقیناً کر دیا گیا، تو اس میں تو نازل ہونا ہی ہے۔ کہ یہ بچہ تو واپس آ نہیں سکتا، اس نے جانا تھا، یہ چلا گیا، اب تمہارا صبر ہے، اگر صبر کرو گے تو تمہیں اس سے اللہ انعام عطا فرمائیں گے، اگر صبر نہیں کرو گے تو خود اپنا عجز ضائع کرو گے اور بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ والسلام، اور سلامتی۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے انہیں صبر کی تقریر فرمائی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غم زدہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس سے تعزیت کرنا یہ مسنون ہے، تو اس سے تعزیت کی جائے اور اس کے دل کی تسلی کی کوشش کی جائے اور اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد ہے نئی کتاب میں حدیث نمبر 23 ہے،
اور جن حضرات کے پاس پرانی کتاب ہے صفحہ نمبر 489 میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے جو حدیث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مر گیا کیا اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچایا جا سکتا. ثواب دو قسم کی عبادات سے ہوتا ہے. ایک قسم کی عبادت ہے جسمانی عبادت. اس جسمانی عبادت کی پھر دو ہیں کہ ایک جسم سے ہے ایک زبان سے ہے. تو اس طرح سے تین قسم کی عبادتیں ہو گئی جیسا جو تشہد ہے التحیات الصلوات الطیبات. تو یہ تین قسم کی عبادت ہے. ایک عبادت ہے قولی عبادت زبان سے پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ذکر کرنا درود شریف پڑھنا استغفار کرنا. کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک ہے کہ عمل کرنا نماز پڑھنا عمرہ کرنا حج کرنا جس کا ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. تیسری عبادت مالی عبادت ہے کہ مال خرچ کریں خیرات کریں. کیا یہ خیرات کرنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا ثواب اگر نیت کی جائے تو مرنے والے کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اس میں جہاں تک پہلی بات کا تعلق یہ استغفار کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. یہ بات واضح ہے کہ جس وقت انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب دفن کیا جائے تو اس کے سر کی طرف سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں پڑھی جائیں اور اس کے پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں. اب یہ زبان کی عبادت ہے. اگر اس کا فائدہ مرنے والے کو نہیں ہے تو پھر یہ پڑھنے کا حکم فضول ہے اور شریعت میں کوئی حکم کوئی عمل فضول نہیں ہوا کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں جب نبی علیہ السلام کسی کی تدفین سے فارغ ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ آپ رک جاؤ اور مرنے والے کے لیے استغفار کرو. اس لیے اگر استغفار کرو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے اس کو تقویت ہوگی اور تقویت کی وجہ سے اس کے لیے فرشتوں کو جواب دینا آسان ہوگا. اور یہ استغفار کرنا یہ بھی زبان کی عبادت ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ زبان کی عبادت کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے. دوسری قسم کی عبادت ہے فعلی عبادت عمل کی بات. اور زبان کی عبادت کے بارے میں ایک بات گزارش کروں کیونکہ اثرات دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں یا منتقل نہیں ہوتے. بواری سینا جس امیر کا وزیر اور معالج تھا وہ بیمار ہوا تو اس کے دربار کے جو عالم تھے وہ اس کی عادت کے لیے آئے تو اس کے قریب بیٹھے تھے تو کچھ پڑھ کے اس سے دم کر رہے تھے. وہ علی سینا وہاں آیا بہت بڑا طبیب ہے. اس نے کہا کہ یہ فضول کام ہے اس لیے کہ دم کرنے سے پڑھنے سے مریض کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ مریض تو بیمار ہے بخار تو اس کے جسم میں ہے تو جب تک جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی اس وقت تک اس مریض کو شفا نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ کام جو پڑھنے کا دم کرنے کا کام ہے یہ فضول. عالم بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ امیر کی طرف متوجہ ہوئے تو اس سے کہا کہ اس کی بات آپ نہ سننا. یہ بواری سینا حکیم تو ہے معالج تو ہے لیکن ہے گدھا. یہ کون ہے اس کی سمجھ میں بات آتی نہیں. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا وزیر بھی تھا معالج بھی تھا اور ناک نخرے کے ساتھ اس ملازمت سے آیا تھا شرائط منوا کے آیا تھا. اب اس کی اتنی بڑی توہین ہو گئی بے ادبی ہو گئی چہرہ سرخ ہو گیا منہ سے چھاپ نکلنے لگی. اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں اس نے میری بے عزتی کی ہے. بادشاہ کو بھی یہ بات ناگوار گزری تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے اس کی توہین کی ہے بے ادبی کی ہے. تو اس عالم نے جواب دیا کہ حضرت
آپ اس پر ذرا غور فرمائیں کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. میں نے اس کے جسم میں کوئی چیز ادا کرنی تھی، میں نے ایک جملہ کہا تھا، میرا ایک جملہ کہنے سے اس کے جسم کا پورا خون حرکت کرنے لگا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی. اگر میرے کلام میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی. میں یہ دکھانا چاہتا تھا، مقصود اس کی توہین نہ کی. تو جب انسان استغفار کرے، دعا کرے مرنے والے کے لیے، جب اس میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کے جب اس کے لیے اشارے ثواب کرے گا تو اس میں کتنا آگے ہوگا، کتنی تاثیر ہوگی. تو اس لیے زبان کی جو عبادت ہے، ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، اس سے تو مجھے کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو عملی عبادت ہے، فعلی عبادت ہے، کیا اس کا فائدہ بھی اس کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کی کہ حضرت میری والدہ پر حج فرض تھا، وہ حج ادا کیے بغیر انتقال کر گئی، اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو اس کا حج ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تیری والدہ پر کسی کا قرض ہو اور وہ ادا کیے بغیر وفات پا جائے تو کیا اس قرض کا ادا کرنا تیرے لیے لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو لازم ہوگا. کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، جب انسان کا قرض لازم ہے تو اللہ کا قرض کتنا لازم ہوگا، تو یقیناً یہ ادا ہوگا. جب فرض عبادت ادا ہو جائے گی، حالانکہ فرض عبادت ہر ایک اپنے ذمے ہے، وہ ادا ہو جائے گی. فرض عبادت کا بھی اس کو پہنچے گا، لیکن اگر نفل عبادت ہو تو اس کا آج اس کو کیوں نہیں پہنچے گا. جب فرض اس کی اپنی ذمہ داری ہے، نفل اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا آج اس کو پہنچ جائے گا، لیکن جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نفل عبادت ہے، اس کا آج اس کو کیسے نہیں پہنچے گا. پھر ایک بات ہے، یہ بات میں نے گزشتہ دنوں بھی غالباً عرض کی تھی. آج کل ہمارے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک بہت مقبول ہیں لوگوں میں، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس آدمی کی آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، پہلے آپ اس بات کی تسلی فرمائیں کہ یہ کون ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمان کی اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر اندھے ہو کے نہیں گرتے. کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات میں قرآن کی کر رہا ہوں، یہ بات میں حدیث کی کر رہا ہوں، تو بغیر تحقیق کے یہ کہنے والا کون ہے، اس کا قرآن سے تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث سے تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جب تک تحقیق نہ کرنے اس کی بات نہیں مانتے. تو جو مانتے یہ عباد الرحمان کی صفت ہے، اور جو نہیں مانتے اندھے ہو کے دیتے ہیں تو عباد الرحمان نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا جتنے آج کل مفکر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے عقائد کیا ہیں. یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ان کے اساتذہ کون ہیں. جب یہ بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو باتیں الٹی سیدھی وہ کریں گے، ان کے اثرات ہم سے ہوں گے. بہت سے حضرات نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ جناب وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. لیکن دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات اس کے بارے میں غور و فکر فرمائیں، سوچیں کہ یہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب لباس کے اعتبار سے مغربی ہیں، مغربی لباس ہے. اس سے بات معلوم ہو گئی کہ انہیں ایمانی استقامت حاصل نہیں، جو اپنے لباس کو تبدیل کرتا ہے اثرات کی وجہ سے، تو دین میں پختگی رکھنے والا نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ بنیادی ہے جس کو جانشین فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ان کا علمی تعلق کس سے ہے، علمی نسبت کس سے ہے. ہارون رشید نے قاضی ابو یوسف امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تم تعریف کرتے ہو اور ان کے شاگرد ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے اساتذہ کون تھے. حالانکہ اس کے جواب میں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ دیکھیں کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور میں ان کا شاگرد ہوں. جب میں ان کا شاگرد ہوں تو استاد کا مقام کیا ہوگا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ ہارون رشید نے پوری اسلامی حکومت جو آج کے دور میں سعودی عرب سے لے کر کشمیر تک کی بنتی ہے،
اتنی بڑی اسلامی حکومت کا ان کو چیف جسٹس بنا رکھا تھا، لیکن یعنی ان کے علم کا اتنا معتز تھا کہ اگر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے کہ دیکھیں جی میں ان کا شاگرد ہوں، میرے استاد ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا، لیکن ہارون رشید نے اس بات سے اطمینان نہیں کیا۔ تو لگا کہ مجھے آپ یہ بتلائیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کون تھے، انہوں نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام لیے۔ اس سے ہارون رشید نے کہا کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ ان کا علم پختہ علم تھا، اس لیے کہ ان کو پختہ اساتذہ سے، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اساتذہ سے نسبت حاصل۔ تو لہذا آج کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا دیگر مفکرین ہوں جو آ رہے ہیں منظر عام پر، وہ کن کے شاگرد ہیں، انہوں نے کن سے استفادہ کیا ہے، یہ بات کسی کو معلوم نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامعین کی اکثریت عیسائیوں کی ہے اور ہندوؤں کی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو یہ کمال حاصل ہے، دیکھنے والے اور سننے والے جو بتلاتے ہیں کہ ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ عیسائیوں اور ہندوؤں کا رد کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، وہ یہ کمال حاصل ہے۔ مجھے اس بات سے حیرت ہے کہ وہ کون سے عیسائی اور ہندو ہیں جو مسلمانوں کی معمولی بات تو برداشت نہیں کر سکتے، نام تو مسلمانوں جیسا برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب کے خلاف دلائل سن رہے ہیں، مسلمان کوئی نہیں ہوا ان میں، لیکن اپنے مذہب کے خلاف دلائل بھی سن رہے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلدادہ بھی ہیں اور اس کے پروگرام میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ میرے مسلک کے خلاف اگر کوئی آدمی بات کرے تو میں تو اس کی مجلس میں جا کے نہیں بیٹھوں گا، اور یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، اتنے متاثر ہیں کہ ان کے تعصب کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک بنانا پڑا، کہ وہ ہمارا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور عیسائیوں کا تعصب آج ظاہر ہے کہ جہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے ان کے خلاف سازشیں کی ہیں اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو مسلمان کا نام تک برداشت نہیں۔ ترکی جس نے اپنی پوری تہذیب کو ان کی تہذیب میں رنگ دیا، اپنے افکار تبدیل کیے، اپنا لباس تبدیل کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید عرصہ دراز تک عربی زبان میں ترکی میں ممنوع رہا، ترکی میں عربی اذان ممنوع رہی، عربی لباس ممنوع رہا، انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح بغیر میں ڈھالا، لیکن یورپی یونین میں آج تک ترکی کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ترکی نام کا مسلمان ہے، تو نام کا مسلمان تو عیسائیوں کو گوارا نہیں ہے، لیکن ان کے مذہب کے خلاف جو دلائل دینے والا ہے وہ ان کا ایسا محبوب کیسا ہو گیا کہ اس کو وہ اچھال رہے ہیں اور اس کے پروگرام میں اور اس کے مجالس میں وہ بیٹھ رہے ہیں، اس سے متاثر بھی ہیں اور بدعت اسلام بھی نہیں لائے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے۔ تاریخ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ غلام محمد قادیانی نے نبوت کا اعلان تو بہت بعد میں کیا ہے، نبوت کے اعلان سے بہت پہلے وہ مناظر کی حیثیت سے منظر عام پر آیا تھا۔ مناظرہ اس کا عیسائیوں سے ہوتا تھا، عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا تھا، مناظرے میں جیتتا تھا اور مسلمانوں کا ہیرو بنا۔ اور ہوا کیا کہ یہ بات وہاں بعد میں ظاہر ہوئی کہ وہ خطوط منظر عام پر آئے، وہ حکمنامے منظر عام پر آئے جس میں یہ بات تھی کہ کیونکہ برطانیہ میں جو ملکہ ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بعد 2 سربراہیاں ہوتی ہیں، ایک سربراہی اس کے پاس چرچ کی ہوتی ہے، مذہبی سربراہ بھی وہی ہوتا ہے، اور دوسری سربراہی اس کے پاس ملک کی ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری تو وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے یا وہاں کی جو ملکہ ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، وہ صرف سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ جناب یہ صدر جو ہے یہ ملک کا سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، تو میرا اس سے سروکار نہیں، وزیر اعظم جو کام کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو صدر آئینی تقاضوں کو توڑتے ہوئے براہ راست ملوث ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوتی، وہ لوگ روایات کی پابندی کرتے ہیں۔ تو لہذا جو سربراہ ملک ہے وہی سربراہ چرچ ہے، وہاں پہ جو سربراہ چرچ ہے تو انہوں نے چرچ والوں کو یہ ہدایت کی کہ ہم غلام قادیانی سے کام لینا چاہتے ہیں، لہذا تم اپنے پادری بھیجو گے، جو پادری اس سے شکست کھائیں گے۔ پادری شکست کھاتے تھے، غلام قادیانی مناظرے میں جیتتا تھا، نتیجہ ہوتا رہا کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی تھیں،
یہاں تک بھی ہوا کہ بعض پادریوں کو قتل کرایا گیا تو انگریزوں نے اس بات کو بھی گوارا کیا کہ یوں کہ غلام قادیانی پیشینگوئی کر دیتا تھا کہ دیکھو کہ میں جو حق پر ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تو فلاں تاریخ تک مارا جائے گا، اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے مارا جاتا تو جیسے قاتل ہوتے جو اس سے جا کے قتل کر دیتے، اور تاثر یہی ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرصے دراز کے بعد جب دیکھا کہ یہ جادو پوری طرح سے چل چکا ہے، اب اس نے آہستہ آہستہ دعوے کرنے شروع کیے۔ پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، مہدی کے دعوے کے بعد پھر اس نے دوسرا دعویٰ کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے تھے وہ تو تشبیہ بیان کی گئی ہے، حقیقت میں مسیح جو ہوں وہ میں ہوں، میرے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا حکم آسمان سے آئے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کریں گے، تو اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان پہ دو چادریں ہوں گی زرد رنگ کی، ایک چادر نیچے باندھی ہوگی، ایک چادر اوپر اوڑھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ نشانی میں میری نشانی ہے، اس لیے کہ زرد رنگ بیماری کی علامت ہے، مجھے ابھی دو بیماریاں ہیں، ایک بیماری جو ہے وہ مرگی کی بیماری ہے، یہ اوپر کی بیماری ہے، اور ایک بیماری پیشاب نہیں رکتا میرا، یہ نیچے کی بیماری ہے، لہٰذا ایک چادر نیچے کی ہو گئی، ایک چادر اوپر کی ہو گئی۔ اب اس طرح سے تعبیریں کی تو اس کے بعد دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، اور مسیح ہونے کے بعد پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی تھے، تشریف لائے، نبی علیہ السلام سے پہلے نبوت تھی ان کی، لیکن میں نبی علیہ السلام کے بعد آنے والا نبی ہوں، اور نبی علیہ السلام کا جانشین نبی ہوں، کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، نبی علیہ السلام کی شریعت ہی کی دعوت دینے والا نبی ہوں، لیکن مجھے جو بھیجا گیا ہے اس حکم کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ جہاد حرام کر دیا گیا ہے، جہاد ممنوع ہو چکا ہے، تو میں یہ حکم لایا ہوں، تنسیخ جہاد کا حکم لایا ہوں۔ تو یہ اس نے دعویٰ کیا، اور یہی مقصود تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی عظیم پاک و ہند میں انگریزوں نے یہاں حکمرانی کی تو انہوں نے دیکھا کہ 1757 میں قتل کیا انہوں نے سراج الدولہ کو، اور یہ امید تھی کہ اب یہ علاقہ ہموار ہو چکا ہے، ہمارے خلاف کوئی نہیں اٹھے گا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان نے اور اس سے پہلے سلطان حیدر علی اس کے والد نے انگریزوں کو بہت پریشان کیا، انگریز بڑے پریشان رہے۔ اس کے بعد یہ شیر محسوس سلطان ٹیپو کی جب شہادت ہوئی تو انگریز سالار اس کے جسم میں کھڑا ہوا، اس نے نعرہ لگایا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اس لیے کہ آخری رکاوٹ تھی یہ ختم ہو گئی۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کوئی نہیں اٹھے گا، لیکن اس کے چند سالوں کے بعد پھر ایک تحریک اٹھی، اور وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی، اور اس نے پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1831 میں ان کو بالا کوٹ کے مقام پہ شہید کر دیا گیا۔ تو اب قافلے کے اکثر حضرات وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ رہا کہ اکثر لوگ شہید ہو چکے، اب ان میں کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر یہ تحریک اٹھی، پھر یہ فرائضی تحریک اٹھی، یہ بنگالی تحریک بنی۔ اس کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اور اس جنگ آزادی میں پھر انہوں نے ظلم و تشدد کیا، اور ظلم و تشدد اتنا کیا کہ 500 سرکردہ۔ اس بات سے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سے دعا تو کرتے رہیں۔ یہاں پہ ایک عالم دین کی توہین ہوئی کہ اس کو بار بار ٹیلی ویژن پہ برقعے کی شکل میں دکھا کے اور اس کی توہین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس انداز سے احتجاجی جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس میں توہین ہو رہی ہے۔ تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ یہ تو سلسلہ چلتا ہے، طاغوتی قوتوں کا یہ آج کا کام نہیں۔ 500 علماء کرام جو سرکردہ تھے تحریک آزادی میں، ان کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ کھالیں ان کے جسم پر سی دی گئیں۔ اب ایک حالت تو یہ کہ خنزیر سے نفرت، کہ خنزیر حرام ہے، پھر اس حالت میں کہ کھال کو آگ دیر سے لگتی ہے، تو چاندنی چوک میں ان کو ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی، اور اس طرح سے انہیں تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ خود انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ ہم نے اتنے قتل کیے ہیں کہ دہلی کے اندر اور باہر کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کوئی نہ کوئی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ ہمارے پاس سولیاں نہیں تھیں کہ ہم ان کو پھانسی دیتے، تو لہٰذا ہم نے درختوں سے کام لیا، تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آج کل درختوں کی تعداد شہروں میں کم ہے، پہلے تو شہر اور اس کے اندر اور جلد و نما میں درختوں کا بہت نظام تھا، رواج تھا، تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر کوئی نہ کوئی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ 40,000 کے قریب افراد کو شہید کیا گیا۔
इस कदर जुल्म तशद्दुद हुआ। जुल्म तशद्दुद के बाद ये उम्मीद थी कि अब कोई तहरीक नहीं बनेगी, लेकिन 3-4 साल के बाद फिर तहरीक बन गई और लोग उठ खड़े हुए। इससे हम लोग परेशान हुए कि इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने एक कमीशन मुकर्रर किया पार्लियामेंट के अरकान का कि इसकी तहकीक करो, जायजा लो कि इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तक इनको काबू में नहीं रखा जा सकता जब तक कि इनको ये बात न बतला दी जाए कि जिहाद ममनू है। तो जब तक ये जिहाद की ममनूनियत का, इसके हराम होने का हुक्म इनको मालूम नहीं होगा, और हुक्म मालूम तभी होगा कि जब वही आएगी। तो वही के बगैर ये हुक्म को मनसूख नहीं मानेंगे, जिहाद के हुक्म को। तो इसके लिए किसी न किसी नबी को तैयार किया जाए। अब नबी कोई होगा, तैयार होगा, तो लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। तो इनके कुरान में इशारा और हदीस में वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि हज़रत ईसा अला नबी जीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाना है जो मसीह मऊद हैं। तो लिहाजा एक आदमी तैयार किया जाए जो मसीह मऊद होने का दावा करे। अब जब मसीह मऊद होने का दावा करेगा तो ईसाइयों के खिलाफ है बात, तो खुद हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा कि मजहब बाद में है, दुनिया का इक़्तिदार पहले है। तो लिहाजा यह कुर्बानी मजहब वाले दें और अपने पादरी भेजें जो इससे शिकस्त खाएं, ताकि मुसलमानों में मकबूल हो और फिर हम इससे काम ले सकें। तो लिहाजा उसकी तमाम का जो दावत है वो इसी पर है कि जिहाद मनसूख है और बरतानवी गवर्नमेंट के खिलाफ जिहाद करना हराम है। तो ये उसकी तालीमात का खुलासा था। तो ये नतीजा ज़ाहिर हुआ कब? बहुत अरसे के बाद। तो इसलिए यहूदियों का हो, ईसाइयों का हो, हिंदुओं का हो, ये किसी के साथ मिल जाना, अपने मजहब के खिलाफ बातें बर्दाश्त करना, ये किसी मकसद के बगैर नहीं हो सकता। ये किसी न किसी मकसद ही की वजह से। और फिर इस वक्त भी वो मुख्तलिफ अंदाज से ऐसी बात करते हैं कि शोषे छोड़ते हैं और लोगों को महसूस भी नहीं होता, इसलिए कि हमारी इल्मी सलाहियत भी कमज़ोर है और फहम की सलाहियत भी कमज़ोर है। इसलिए कि हम तो दुनिया के मामले में समझदार हैं, दुनिया का नफा नुकसान तो समझते हैं, दीन का नफा नुकसान ये हम नहीं समझते ना, हमारी तरफ तवज्जो है। तो इसने कई बातें इस तरीके से की हैं और बात में शोषा छोड़ दिया और जिसकी वजह से जो है वो परेशानी हुई। मसलन रात एक साहब मुझे बता रहे थे, डॉक्टर जाकिर नाइक का जिक्र है, उसने कहा कि ना बात यह है कि वो शख्स कहता है कि मैं इनकी कवायद के खिलाफ हूँ कि हनफियत, शाफियत, मालिकियत, हम्बलियत ये क्या है, लिहाजा कुरान और हदीस से अमल करता हूँ। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अहमद इस्लामी कैसेट कासमदेला की जानिब से पेश किया जा रहा है। कैसेट और सीडी मिलने का पता याद रखें। अहमद इस्लामी कैसेट एंड ऑडियो सीडी हाउस, अल सईद जनरल स्टोर, मेन बाजार, कासमदेला, मुल्तान। फोन नंबर 0345 73 125। नीज हमारे यहाँ नामवर उलमाए कराम की तकारीर, कुर्राए अज़ाम की तिलावत और शुआराए इस्लाम की हम्द व नात के अच्छे और साफ केस दस्तियाब हैं। मयारी रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ लाएं।